السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون وضو کا طریقہ۔ آپ سب بڑے بچے ہیں، وضو کا طریقہ ماشاءاللہ آپ سب کو آتا ہوگا۔ ایک دفعہ ہم صرف ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ جو چیزیں آپ کو بھولتی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو تیار ہیں سب بچے؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ تو اس کے بعد دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں گے اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے۔ پھر ایک چولو پانی لے کر کے آدھے سے کلی کریں گے اور آدھا ناک میں ڈالیں گے اور پھر ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھوئیں گے۔ پھر دایاں ہاتھ، دایاں بازو کوہنی سمیت اچھی طرح دھوئیں گے۔ یہ 3 دفعہ یہ بھی عمل دہرائیں گے۔ اس کے بعد بایاں بازو ہے، بائیں بازو کو بھی کوہنی تک اچھی طرح دھوئیں گے۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں گے اور اس سر کا مسح 1 دفعہ کیا جائے گا۔ سر کے مسح کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، وہ اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے کان کے اندرونی جانب جو سلوٹے ہیں ان میں انگلی کو گھمائیں۔ پھر کان کی جو پشت ہے، پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر اسی طرح دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر اسی طرح بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی آپ وضو کریں، یہ بات آپ یاد رکھیں، جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ دوران وضو ایک بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو بھی حصہ ہم دھو رہے ہیں وہ حصہ خشک نہ رہے، اس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرابی یعنی جہنم کی آگ ہے ان ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جائیں۔ جب ہم وضو کر لیں، وضو کے بعد ہم نے ایک مسنون دعا پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ وہ دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ ہر وضو کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا، اس دعا کا فائدہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، وضو کے بعد یہ دعا اس نے پڑھ لی، تو اللہ ایسے خوش نصیب شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ شخص جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے کون کون وہ خوش نصیب بننا چاہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ تو آپ سب یہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اس دعا کو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہر وضو کے بعد اسے پڑھا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو آج کی کلاس میں، آج کے سبق میں نے آپ کو بتانی ہے، جو آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے،
وہ ہے جب آپ وضو کر لیں، وضو کے بعد آپ نے مسنون دعا پڑھ لی ہے، اب مسنون دعا کے بعد ایک اور آپ نے عمل کرنا ہے، وہ ہے 2 رکعت نفل ادا کرنے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ اپنی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ اپنی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ آپ کے آگے کوئی چل رہا ہے، ساتھ سیدنا جبریل امین ہے۔ آپ نے پوچھا یہ ہمارے آگے کون جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جنت میں آپ سے آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کہا جبریل مجھے آہٹ آ رہی ہے، قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے کہ کوئی میرے آگے چل رہا ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا غلام بلال زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر واپس تشریف لائے، فجر کی نماز کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا بلال وہ کون سا خاص عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں کل جنت میں گیا اور آپ کے قدموں کی آواز میں اپنے آگے سن کے آیا ہوں، ایسا کون سا وہ آپ کا خاص عمل ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا، ہاں ایک عمل ہے، میں جب بھی دن ہو یا رات ہو جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ نے مجھے اسی عمل کی وجہ سے یہ عزت عطا کی ہے، یہ مقام عطا کیا۔ تو پیارے بچوں آپ سب نے یہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے وضو کا جو مسنون طریقہ ہے یہ اچھے سے آپ نے یاد کر کے کل مجھے سنانا ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی جو مسنون دعا ہے وہ دعا آپ نے تلفظ اور تجوید کے ساتھ یاد کرنی ہے، وہ بھی آپ نے مجھے کل سنانی ہے۔ پھر اس کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور میں نے کل کلاس میں پوچھنے ہیں آپ میں سے کس نے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کیا ہے، اور پھر کس نے دعا کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔